شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، اللہ کا شکر ہے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے جستجو کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ہماری نیتیں پہنچتی ہے. تو گوشت تو ہمارے پاس ہی رہ جاتا ہے. تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے، یعنی جو گوشت ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، خود کتنا ہم رکھیں، رشتہ داروں کو کتنا دیں، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو کتنا دیں، اور کیا اس میں سے کتنا صدقہ کرے. یہ اکثر سوال ہوتے ہیں. تو اس کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا افضل درجہ تو یہ ہے گوشت کی تقسیم میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ جو قربانی ہم نے کی ہے، سنت قربانی یا واجب قربانی، جو احناف کے نزدیک تو واجب ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا، تھوڑا سا گوشت خود کھا لینا، اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا کھلا دینا. یعنی تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ 1 وقت کا 2 وقت کا ہم کھا لیں، بقیہ پورا جانور صدقہ کر دے، پورا جانور دے دے، چاہے صدقہ کرے، چاہے دوسروں کو، غریبوں کو بانٹیں، یا پھر اعزاء و اقارب کو دے، رشتہ داروں کو دے. بہرحال افضل درجہ یہ ہے کہ ہم اس گوشت میں سے تھوڑا رکھ لیں، تھوڑا سا کھا لیں، بقیہ پورا اللہ کے لیے لوگوں کو بانٹ دیں، پورا دے دے، پورا تقسیم کر دے. یہ افضل درجہ ہے. اسی طرح سب سے ادنا درجہ یہ ہے، جیسے کسی کی بہت بڑی فیملی ہے اور سب پر قربانی احناف کے اعتبار سے واجب نہیں ہے، صرف ایک شخص پر ہے، اور بڑی فیملی ہے تو ایک ہی جن قربانی کر رہا ہے، اس کے اندر سے اس کی ادا ہو جائے گی قربانی، باقی کسی پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ کسی کے لیے سنت موقدہ ہے شوافی کے لحاظ سے. تو اب اتنی بڑی فیملی ہے ان کی کہ ایک بکرا بھی ان کو کم پڑ سکتا ہے، یا پھر کچھ دنوں کے لیے وہ ایک بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، ایک جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس میں سے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، غریبوں کو دے کر پورا کے پورا بھی اپنے فیملی میں وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ ادنا درجہ ہے، کم سے کم تر درجہ ہے. اس کی بھی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں جب بہت غربت عام تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد مقرر کی تھی کہ اتنے دنوں تک ہی گوشت کھانا ہے، اس کے اوپر نہیں کھانا ہے، یعنی جمع کر کے نہیں رکھنا ہے. لیکن پھر جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب غربت ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں، تو اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اب اس کو کھاؤ، اس کو جمع کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہو. لہٰذا جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بخل کی، کنجوسی کی انتہا ہے کہ ہمارے فریج میں 3 4 مہینے تک گوشت پڑا رہے. یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ فوراً اس کو دے دے، زیادہ سے زیادہ 15 دن، 20 دن، بہت زیادہ 1 مہینہ، یہاں تک تو گنجائش لگتی ہے، لیکن اس کے آگے تھوڑا عجیب لگتا ہے مسئلہ. لہٰذا بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ اکثر حصہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ کر دے. یعنی مثال کے طور پہ ہمارے گھر پر 15 سے 20 کلو گوشت آیا ہے تو اس میں سے 2-3 کلو، 3-4 کلو صدقہ کر دے، باقی کا خود استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح بیچ والا درجہ، یعنی نہ افضل نہ ادنا، اوسط درجہ جس کو ہم کہیں گے، جو اکثر لوگوں کے لیے ممکن بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ذبح کرے تو اس کے 3 حصے کریں، یا پھر ہم نے حصہ لیا ہے، ہمارے حصے میں 7 حصے میں سے 1 حصہ آیا ہے، یا پھر 2-3 حصے آئے ہیں، تو ان حصوں کو ہم ملا لے اور اس کے 3 حصے کریں. یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس 20 کلو گوشت آیا ہے یا 21 کلو گوشت آیا ہے، تو اس کو 7 اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک حصہ غریبوں کو دے، جو صدقہ و زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں. یہ بیچ والا درجہ بتا رہا ہوں. دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دیں اور پڑوسیوں کو، دوست احباب کو دیں، یہ دوسرے حصے کی بات. اور تیسرا حصہ خود استعمال کریں.
اپنے گھر میں استعمال کرے، پھر وہ کھائے یا پھر اسٹور کر کے رکھے، اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بیچ والا درجہ ہے۔ بہتر ہے اگر ہم پورا نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنے پر تو آ جائے کہ ہم 3 حصے کریں، بالکل انصاف کے ساتھ 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کو دے، ایک حصہ دوست احباب رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کرے۔ یہ بیچ والا درجہ ہے۔ بہرحال ہماری فکر تو یہی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں تک گوشت نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے کہ اس میں غربا کا فائدہ ہے۔ اس میں غربا یعنی اسلام کے اندر دیکھو، چاہے وہ بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، پہلے غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ عید الفطر کے اندر عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے تاکید کی گئی ہے کہ تم صدقہ فطر نکالو، تاکہ کسی گھر کے اندر عید کی خوشی ہو اور کسی میں نہ ہو، ایسا نہ ہونے پائے، بلکہ ہر گھر میں عید کی خوشی ہونی چاہیے۔ تو صدقہ فطر نکال کر عید کی نماز کے لیے آؤ۔ اسی طرح قربانی جب ہو تو زیادہ سے زیادہ غریبوں کو دینے کا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتائی ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کلیجی کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب تقسیم کر دیتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کلیجی کھا لے، گوشت کھا لے، جتنا 1 دن کا 2 دن کا ہو سکتا ہے کھا لے، باقی کا کر دے۔ بہرحال میں نے تینوں درجے بتا دیے ہیں، بیچ والا درجہ بھی اگر اختیار کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے قربانی کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض مفتیان کرام آج احناف کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے ان کو دے دینا، مستحسن ہے، کیونکہ وہ شاید ہم سے اور زیادہ قریب ہو جائے اور ایک اسلام کی خوبی ان کو پتہ چل جائے۔ بہرحال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم کو کسی بھی صورت میں قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، پھر چاہے وہ کچا دو یا پکا کر کے دو، کسی بھی صورت میں غیر مسلم کو گوشت دینا قربانی کا یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی کسی کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں غیر مسلموں سے، وہ تقاضا بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے شوافی کے نزدیک ایک صورت یہ ہے کہ پھر غیر قربانی کا گوشت خرید کر کے ان کو دے دیا جائے، لیکن قربانی کا گوشت جس طرح زکوٰۃ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اس طرح قربانی کا گوشت بھی ہم نہیں دے سکتے۔ یہ دونوں کے مسلک میں نے بتا دیا، کسی کی دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو شافعی ہے وہ شافعی مسلک پر عمل کرے، جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے وہ حنفی مسلک پر عمل کرے۔ احناف کے نزدیک غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے قربانی کا، شوافی کے نزدیک قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔